اور ہم نے یہ سیاسی سفر کا جو آغاز کیا ہے، اس کا مقصد سیاست اور ریاست دونوں کو یکجا کرنا۔ یہ بکھری ہوئی قوم جو اضطراب، ہیجان اور افراتفری کا شکار ہے، اس انتشار شدہ بیانیے کے ساتھ جڑی جو قوم اس وقت مختلف لسانی، مذہبی اور سیاسی گروہ بندیوں کا شکار ہے، اس کو ایک قوم کے طور پہ اکٹھا کر کے ان کی حقیقی جو توانائیاں ہیں وہ پاکستان کے مفاد کے لیے استعمال کرنا، یہ استحکام پاکستان پارٹی کا سب سے بڑا منشور کا اہم ترین جز ہے۔ اور ہمارا مینیفیسٹو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا وہ روڈ میپ ہے جس کا کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاست کے اندر اس وقت پاکستان کے عوام کو کھوکھلے نعروں کی بجائے ایک سروس ڈیلیوری پروگرام کی ضرورت ہے، اور وہ سروس ڈیلیوری پروگرام عوام کو پارٹنر بنائے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ مسلط کیے گئے منشور یا پالیسیز جب تک امپلیمنٹیشن پارٹنر کے طور پہ عوام کو ایک حقیقی سیاسی جماعت اپنے کیپٹل اور ایسٹ کے طور پہ انگیج نہیں کرے گی، یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ملک کے عوام کو سیاسی ایندھن تو بنایا گیا، لیکن اس عوام کے نام پہ لیے گئے جو ووٹ تھے، وہ ووٹ صرف نوٹ اکٹھے کرنے میں استعمال ہوتے رہے، اور ان ووٹوں کا تحفظ اور عزت کے ماضی میں نعرے تو آپ نے سنے کہ ووٹ کو عزت دو، لیکن ووٹر کو عزت دو کہ کوئی بات آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ ووٹ ایک کاغذ کی پرچی ہے، اس کا امین اور اس کا کسٹوڈین جو ہے وہ ووٹر ہے، اور ووٹ کو عزت دو کیسے ہو سکتا ہے ممکن جب تک ووٹر کو اس کے عزت نفس کا تحفظ دے کہ وہ عزت اور احترام نہیں ملتا۔ تو استحکام پاکستان پارٹی ووٹر کو عزت دینا چاہتی ہے، اس کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنا کے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ریاست اور سیاست کو جوڑنے کی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہاں میں ہماری جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے، اس کی تمام جو پالیسیز، اس کے ساتھ جڑے جتنے انیشیٹو ہیں، استحکام پاکستان پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک ماڈرن، ترقی یافتہ، مستقبل کے خوشحال پاکستان کے لیے یہ ایک نیشنل انیشیٹو پروگرام ہے، اور اس پروگرام کو جس کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن، ڈیووشن سے سپہ سالار کی قیادت میں آگے بڑھایا جا رہا ہے، میں اس بات پہ پر امید ہوں کہ جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں تو کوئی بھی ریاست جو ہے وہ کمزور معیشت کے ساتھ بین الاقوامی سطح پہ اپنی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کا تحفظ نہیں کر سکتی۔ کمزور دفاع جو ہے وہ پاکستانیوں کے جو شناخت، احساس، وقار اور تشخص کا رشتہ ہے، وہ نہ نظریاتی سرحدیں اور نہ آپ کی جغرافیائی سرحدیں محفوظ رہ سکتی ہیں جب تک آپ کی معیشت مضبوط نہ ہو۔ تو کمزور معیشت جو ہے وہ آپ کی ریاست کے اندر ایک دیمک کی طرح وہ اس کی اساس کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔
تو لہٰذا یہ انیشیٹو پاکستان کو مضبوط بنا کے ایک مضبوط پاکستان کی جو بنیاد رکھتی گئی ہے، وہ آنے والا پاکستان جو ہوگا، مستقبل کا پاکستان انشاءاللہ ترقیوں کی وہ منازل طے کرے گا۔ اور استحکام پاکستان پارٹی اس اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ان سب فیصلوں کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی جہاں پاکستان کی تعمیر و ترقی، عوام کی فلاح و بہبود اور پاکستان کو آگے لے کے چلنے کا روڈ میپ جڑا ہوا ہے۔ دوسری اہم ترین جو استحکام پاکستان پارٹی کا، چونکہ اس پاکستان کے ساتھ جو لازوال محبت، اونرشپ اور ایک ایسا کارڈیل ہارٹ ٹو ہارٹ کمیونیکیشن کا رشتہ ہے، اس کی بنیاد میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ایپیکس کمیٹی نے فیصلے کیے ہیں کہ پاکستان سے وہ غیر ملکی تارکین وطن جنہوں نے پاکستان کا کھایا اور پاکستان کے نمک کے ساتھ نمک حرامی کی، پاکستان کو ہم نے اپنے محدود وسائل کے اندر ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے کئی نسلیں ان کی ہم نے پروان چڑھائیں، لیکن جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے پاکستان کو زخم دیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے گھر سے گند کو صاف کریں اور ہم دوسرے شہریوں کا بوجھ اٹھانے کی بجائے اپنے وسائل جو ہے وہ پاکستان کے شہریوں پہ صرف ہوں، اور جو غیر قانونی سرگرمی میں ملوث وہ عناصر گروہ مافیاز کی شکل اختیار کر چکے ہیں، آپ ڈالرز مافیا کو پروب کریں، آپ اسٹیٹ مافیا، یہ جو آپ کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر ہیں، قبضہ مافیا، آپ ان کو پروب کریں، آپ کرنسی کے مافیا کو پروب کریں، آپ ڈرگ مافیا کو پروب کریں، آپ جہاں جہاں دہشت گردی کے نیٹ ورک کو پروب کریں، آپ کو وہ مخصوص تارکین وطن جو ہے پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشوں میں حصے دار نظر آتے ہیں۔ اور جب آپ نے دیکھ لیا کہ وفا کا صلہ ہمیشہ جفا کی شکل میں ملا اور آپ نے ان کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے پاکستان کے در و دیوار کو خون آلود کیا اور 80,000 سے زائد جو ہے وہ شہداء کی لاشیں اپنے کندھوں پہ اٹھائی، تو آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی بجائے اپنے قوم کے قدموں کو مضبوط کریں اور اپنے پاکستان کے ہر اس مستقبل کے معمار کو یہ موقع دیں کہ وہ پاکستانی ہوتے ہوئے سبز پاسپورٹ کو وہ عزت اور توقیر ملے، اور سبز پاسپورٹ کو بدنام کرنے والے جو جعلی پاسپورٹ بنا کے وہ پاکستانی شناخت نہیں رکھتے تھے لیکن پاکستان کی جو شناخت لے کے بیرون ملک ہر جرائم میں ملوث وہ افراد جو ہیں وہ پاکستان کو تکلیف دیتے رہے۔ تو میں اپیل کرتی ہوں استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے، ذمہ داران سے، سپہ سالار سے، ان کی ٹیم سے، تمام نیشنل سیکیورٹی اپریٹس سے کہ آپ ان کی منجی تو ٹھوک رہے ہیں جن کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے جعلی اور 2 نمبر شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بنائے اور جعلی پاکستانی بن کے پاکستان کے وجود کو زخمی کیا۔ تو جن لوگوں نے پیسوں کے عوض اپنی دھرتی ماں کی شناخت کو بیچا اور ان کو وہ شناختی کارڈ کی شکل میں یا پاسپورٹ کی شکل میں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان لوگوں کو بھی سامنے لایا جائے اور ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں
हर हाल में उस शिकंजे में कसा जाए। जो अहम तरीन इशू इस वक्त जो है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान से बाहर बैठ के कुछ अफराद जो हैं, गुमराह जहन जो हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से जहर आलूद प्रोपोगंडा मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल से कर रहे हैं। और हिंदुस्तानी मीडिया, हिंदुस्तानी एजेंसीज या पाकिस्तान मुखालफ वो तमाम नेटवर्क्स जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिशों में मसरूफ़ हैं, वो उन यूट्यूबर्स को बड़े फ़ख्र से पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों पे हमला आवर होने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं उन नादान पाकिस्तान का लबादा ओढ़े पाकिस्तान मुखालफीन को ये कहना चाहती हूँ कि आपके आबाओ अजदाद, जद अमजद, उनकी कब्रें इसी मिट्टी के अंदर दफन हैं। और ये धरती माँ का कर्ज है आप पे कि आप इस मिट्टी से वफा करें। आप किरदारों को न देखें, आप अदारों को देखें। किरदारों को छोड़ दें, अदारों को देखें।